وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چل ربانہ سیریز کے ساتھ آج ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے۔ اس میں ہم سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 اس میں جو ربانہ کا ورڈ یوز ہوا ہے اس کا گرامیٹیکل انالائز کریں گے لفظ با لفظ، اور اس کی صرفی اور نحوی تحلیل کریں گے، یعنی مورفولوجیکل اور سینٹیکسیکل اس کو دیکھیں گے کہ وہ اس جملے میں کون سا لفظ کیا رول پلے کر رہا ہے۔ تو عربک بیسک ٹو ایڈوانس سیکھنے کے بعد اب ہم چہل ربانہ، چہل مسنون دعائیں اور دیگر گرامیٹیکل انالیسز کر رہے ہیں ٹیکسٹ کے۔ تو اس آیت کا جو ٹیکسٹ ہے عربک، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اب یہاں پہ اگر کوئی زیر زبر نہ بھی لگی ہوتی اور کہیں بھی اس کی ٹرانسلیشن نہ ہوتی تو جو کورس میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ آپ کے لیے کس قدر آسان ہو سکتا ہے کہ اگر میں یہیں پہ اس کا گرامیٹیکل انالائز شروع کر دوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ربانہ ایک اسم ہے اور یہ نہ اس کے ساتھ ایک ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن، تو ان دونوں کا مطلب ہے ہمارے رب۔ تو یہ منادہ ہے، یعنی پکارا جا رہا ہے رب کو۔ اسی طرح یہ آگے ما، اب اس طرح کا ایک ما لکھا ہو تو آپ ما الموصولہ، ما نافیہ، اس طرح جتنی بھی ما ہے ان کو پہچانیں گے تو پتہ چلے گا اس جملے میں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا گرامیٹیکل انالائز۔ جو میرا فارمیٹ ہے کہ میں اس طریقے سے ورڈ بائی ورڈ ایک گرامیٹیکل ٹیبل بناتا ہوں، جس میں سب سے پہلے ایک ورڈ ہوتا ہے، پھر اس کا روٹ ہوتا ہے کہ وہ ورڈ کس روٹ سے اٹھا تھا، صرف یعنی کہ مورفولوجیکلی اس کا رول بتاتے ہیں اور نحو میں اس کا رول بتاتے ہیں، اور میننگ انگلش میں لکھا ہے۔ چونکہ ہم اردو سپیکر ہے اور آلریڈی میں اردو بول رہا ہوں، اس لیے اردو میں معنی لے کے ٹیبل کو بڑا نہیں کیا۔ تو ابھی آپ سٹارٹ کریں اس سے پہلے اگر آپ ہماری 7 ویڈیوز چہل ربانہ پہ دیکھ آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت آسان ہوگی۔ اگر نہیں دیکھی اور آپ عربی بالکل نہیں جانتے تو آپ سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل اس پہ جائیں، لرن عربک ود عبدالجبار لیول 1 سے سٹارٹ کریں۔ تو یہ جی پہلا ہمارے پاس ورڈ ہے اس آیت کا، ربانہ۔ یہاں تک جو اس کا پورشن ہے وہ ہے رب، اس کا روٹ یہ ہے، یعنی اس میں با ڈبل ہے۔ اگر اس طریقے سے پڑھیں نا تو یہ ربب بن جاتا ہے، تو سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا، بولنے میں بھی پرابلمیٹک ہے، تو اس لیے اس کو شاد دے دی جاتی ہے، رب با، یعنی بے اور بے کو آپس میں ملا کے رب با۔ تو شاد اور زبر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مضاعف ورڈ ہے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی الفابیٹیکل ڈبل ہے۔ صرف پہ آ جائیں۔ صرف کے لحاظ سے یہ اسم ہے جس کے ساتھ ایک ضمیر اٹیچ ہے، یعنی کہ ناؤن پلس اٹیچ پرو ناؤن۔ تو انگلش جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ ناؤن پرو ناؤن کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا اس کا صرف کے لحاظ سے۔ نحو میں جو اس کا رول ہے وہ منادہ۔ ناد آپ کو کہتے ہیں پکارنے کو، آواز دینے کو، منادہ جو ہے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ نحوی لحاظ سے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں پکارا جا رہا ہے۔ آپ میننگ کی طرف آئیں، آر لارڈ، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے رب۔ لارڈ کے جتنے مطلب ہیں انگلش میں اور عربی میں رب پالنے والا، تو آر لارڈ یہ اس کا میننگ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے ما کی کئی اقسام ہیں، وہ آپ میرا لیول 1 میں دیکھیں، اس میں میں نے تمام ما کے اوپر الگ الگ ویڈیو بنائی ہے۔ صرف کے لحاظ سے یہ حرف نفی ہے، یعنی کہ نگیشن کرے گا۔ اس کے بعد نحو میں اس کا رول نفی کا ہے، نگیشن، اور انگلش میننگ آپ دیکھ لیں ناٹ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نہ، نہیں، اسی طرح انگلش میں ناٹ، یہ اس کا معنی ہے۔ اب آ جائیں تھرڈ ورڈ پہ، خلق تا۔ یہ اب قاف جو ہے یہاں پہ ساکن ہے، اس کے ساتھ یہ تا جو ہے یہ مخاطب واحد کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ تو اگر یہاں پہ کچھ بھی نہ ہو تو جملے میں لکھا ہو تو عربی سیکھنے کے بعد ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں، خا
لام قاف خلق یعنی خلق، یہ اس کا روٹ ہے۔ تو جب اس کی ماضی کی گردان کریں گے تو واحد مخاطب پہ پہنچیں گے یعنی یو، تو بن جائے گا خلق تا۔ یہ فعل ماضی ہے صرف کے لحاظ سے، اور نحو میں جو اس کا رول ہے وہ ہے فعل پلس فاعل، یعنی ورب اور اس کا جو سبجیکٹ ہے ڈوئر وہ ہے خلق، یہ ورب ہے فعل خلقہ، اور تا زبر جو اس کے ساتھ لگی ہے یہ فاعل ہے، اور ہم فاعل کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ مخاطب واحد ہے، مذکر ہے۔ تو خلقہ کا مطلب کیا ہے؟ کریٹ کرنا۔ تو اب اس کا جو میننگ نکلے گا انگلش میں وہ ہے یو کریٹڈ۔ تو اردو اسپیکر جو اس کا ترجمہ کریں گے وہ ہوگا آپ نے خلق کیا۔ اگر آپ ایک ادب کے ساتھ بولیں گے تو آپ، ورنہ تم یا تو نے خلق کیا، تم نے خلق کیا، یو کریٹڈ۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس میں ورڈ ہے ہاذا۔ لیول 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اسم اشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو ناؤن ہے، اور للقریب ہے، یعنی کہ آپ کے قریب کوئی چیز ہو اور آپ اس کی طرف اشارہ کریں اور وہ مذکر واحد ہو، پھر ہاذا کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ صرف کے لحاظ سے اسم اشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو ناؤن، اور اس جملے میں نحو کے لحاظ سے یہ مفعول بھی ہے، یعنی کہ جس بات اوپر فاعل جو ہے نا، تو جب جملہ فعلیہ ہو تو لیول 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل فاعل مفعول بھی، یہ ہم ڈھونڈتے ہیں۔ میننگ ہے اس کا دس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے باطلاً۔ اب اس کا جو بیسک ہے وہ ہے با تو لام، اور یہ صرف کے لحاظ سے اسم ہے، ناؤن، اور نحو کے لحاظ سے یہاں پہ حال ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کورس میں نے ایسے ڈیزائن کیا کہ ایک لفظ یا ایک کنسیپٹ پہ ایک ویڈیو الگ سے ہے ود ایگزامپلس۔ تو اگر آپ بیسک جو ایڈوانس عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ عبدالجبار ایڈوکیٹ نام سے چینل سرچ کریں اور اس میں لیول 1-2 عربک ویڈیو دیکھیں۔ تو اس کا میننگ بنا ہے وین، ان وین، یعنی بیکار، عربی میں باطل اور انگلش میں وین، اور اردو میں بیکار، بے مقصد۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس آیت کا ورڈ ہے سبحانک۔ تو سب سے پہلے یہ جو یہاں پہ ورڈ ہے اس کا جو روٹ ہے وہ ہے سین با ہا، اس سے بنا ہے سبحان، اور یہ مصدر ہے، یہاں تک جو ہے نا سبحان تک یہ ایک مصدر ہے، روٹ ورڈ صبح، اور یہ نحو کے لحاظ سے مفعول مطلق ہے۔ جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت پڑے ایکسپلینیشن کی، جیسے مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، تو یہ آپ میرا جو ہے نا لیول 1-2 کی ویڈیو دیکھ کے اس انالیسز والی ویڈیو پہ آئیں تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہوگا۔ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہے گلوری بی ٹو یو۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سبحان کو پاک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، جو بھی ہماری عقلیں یا ہماری فہم و ادراک کی پہنچ ہے اللہ سے پاک ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس فا۔ جیسے واو حرف عطف ہے، ایسے ہی فا حرف عطف ہے، تو اس کو ہم حرف تعلیل کہیں گے صرفی لحاظ سے، مورفولوجیکل، اور عطف جیسے میں نے بتا رہا تھا یہ کنجنکشن ہے۔ تو جیسے واو کنجنکشن ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے اور اینڈ، اور فا کا مطلب ہے سو، انگلش میں سو کا ورڈ یوز کریں گے، اور اردو میں زیادہ تر پس لکھا ہوتا ہے تراجم میں۔ تو جیسے آپ کو ایگزیکٹ لگے نا کہ کون سا قریب تر ہے، تو ویسے بھی جملہ روانی میں جب بول رہے ہوں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا ورڈ ہے کی نا۔ تو اس میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کی جو ہے یہ پراپر 1 الفابیٹ ایز اے 1 ورڈ آتا ہے۔ تو اس کا روٹ جو ہے وہ ہے واو قاف یا چونکہ ویک ہے، تو جو بھی ناقص ورڈ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سٹارٹ میں آ جائے، مڈ میں آ جائے، اینڈ پہ آ جائے، اس کی گردان کرتے ہوئے وہ جو ویک ورڈ ہوتا ہے حمزہ واو یا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ صرف کے لحاظ سے یہ فعل امر ہے،
یہ اس کا روٹ تھا، تو ہم امر کرتے ہوئے اس کو ڈراپ کیا جو ویک ورڈ تھے، تو کی بچا۔ تو نحو کے لحاظ سے یہ فعل بھی ہے، فعل امر ہے تو فعل ہے، نہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ مفعول ہے، فعل پلس مفعول، یعنی کہ اتنے سے ورڈ میں عربی کی آپ جامعیت دیکھیں، اتنے سے ورڈ میں فعل مفعول دونوں ہیں۔ ٹی فعل امر ہے، نہ یعنی کہ وی ہمیں۔ اب اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ پروٹیکٹ اس، ہمیں بچا لو، ہماری پروٹیکشن کرو، کس سے؟ عذاب النار، ان دونوں کو آپ جوڑ کے پڑھیں گے۔ عذاب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین ذا با، اور اس کا پہلے بھی 2-3 دفعہ بتا چکے ہیں، نون واو را، تو یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، ان کو جوڑ پڑھیں گے عذاب النار، حالانکہ عذاب النار ہوتا ہے، با پہ پیش ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں لیول 2 میں، کہ جب فعل آ جائے گا تو مفعول بھی جو ہے نا وہ منصوب ہوگا۔ تو دیکھیں نحوی لحاظ سے یہ عذاب کا ورڈ جو ہے مفعول بھی کا رول پلے کر رہا ہے۔ عربی میں عذاب، انگلش میں پنشمنٹ، اور آپ اس کو اردو میں عذاب بھی کہہ سکتے ہیں ایز اے عربک، اور سزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ نار اسم ہے اور یہاں مضاف علیہ ہے، حالانکہ یہ مضاف ہے تو اس کو مرفوع ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ جب چیزیں ایک جملے میں آتی ہیں تو وہ اپنے سے پچھلے ورڈ کا رول لیتی ہیں، تو اس سے پہلے فعل مفعول تھا، اس کا یہ مفعول بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو زبر آئی ہے یہاں پہ۔ تو اب اس کے دیکھتے ہیں کی سٹرکچر کیا ہے۔ یہ اس پورے ربانہ کے جملے کا سٹرکچر ہے، یعنی کہ اس میں نفی ہوئی ہے ماس کے ساتھ، پلس کی کا ایک فائل آیا ہے، نہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے نحنو، وہ مفعول ہے، اور باطلاً یہاں پہ حال ہے۔ یہ دیکھیں یہ نفی ہے، یہ خلقتا جو ہے یہ فعل ہے، اور ھذا باطلاً اس کا حال ہے یہ، یعنی کہ اے ہمارے رب آپ نے اس کو باطل یعنی بیکار نہیں بنایا۔ نیکسٹ ہم اگلی ویڈیو میں اس کو بناتے ہیں۔ سر اس وقت اتنی کافی ہے، یہ ہماری سیریز کی 8ویں ویڈیو ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جس پلیٹ فارم پہ یہ ریل دیکھ رہے ہیں یا کمپلیٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آنے والے دور میں بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ کے خود قرآن و حدیث کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔